بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عربوں کے سیاسی حالات قبل از اسلام۔ ظہور اسلام سے قبل کے زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ عربوں کی حالت جو ہے وہ انتہائی خراب تھی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے وہ حد درجہ پست تھے۔ ذہانت، زباندانی، فصاحت و بلاغت، جرأت و شجاعت اور قوت خطابت جیسے اوصاف کے حامل ہونے کے باوجود جو ہے وہ ضلالت و گمراہی اور جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی سیاسی حالت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی تھی۔ ایک تو ان کا جو ہے وہ مرکزی نظام نہیں تھا۔ قبل از اسلام عربوں میں کوئی باقاعدہ نظام حکومت قائم نہیں تھا۔ آپس کے معاملات اور جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے بھی کوئی عدالت نہیں تھی۔ امن عامہ کے لیے پولیس کا محکمہ موجود نہیں تھا، نہ کوئی باقاعدہ فوج تھی۔ بیرونی حملوں کی روک تھام کے لیے بھی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ ان کی کوئی خارجہ پالیسی تھی، حتیٰ کہ ان کا اپنا کوئی سکہ بھی جو ہے وہ نہیں تھا۔ پھر پورا عرب جو ہے وہ سیاسی طور پہ انتشار کا شکار تھا۔ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر عمل جو ہے وہ ہوتا تھا۔ کوئی ایسی طاقت موجود نہیں تھی جو عربوں کو جو ہے وہ ایک لڑی میں منسلک کر کے مختلف قبائل کا جو ہے آپس میں اتحاد کرا سکے۔ سارے کا سارا عرب جو تھا وہ مختلف گروہوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان کا نظام جو تھا عربوں کا وہ قبائلی نظام تھا۔ لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جو ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور خود مختار جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس قبائلی نظام کے تحت جو ہے ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا جو شیخ کہلاتا تھا۔ سردار کا انتخاب جو ہے وہ قبیلے کے سرکردہ افراد کرتے تھے۔ سردار فیصلہ کرنے سے پہلے قبیلہ کے جو بااثر افراد ہیں ان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ عموماً ایسے شخص کو سردار چنا جاتا تھا جس میں تدبر، شجاعت اور انتظامی صلاحیت جیسی خوبیاں موجود ہوں۔ پھر عربوں میں خانہ جنگی جو ہے وہ روز کا معمول تھا۔ اگر خانہ جنگی شروع ہو جاتی تو اس کا سلسلہ جو ہے وہ مدتوں جاری رہتا، یہاں تک کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بھول جاتے کہ یہ لڑائی ہے کس بنا پہ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ اگرچہ لڑائی کی ابتدا صرف دو قبیلوں سے ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی حمایت میں جو ہے وہ دیگر قبائل بھی شامل ہو جاتے اور اس طرح جنگ جو ہے وہ وسعت اختیار کر جاتی۔ ایک مورخ نے ایام العرب کے عنوان سے 132 خانہ جنگیوں کا ذکر کیا ہے۔ لڑائی کے وقت بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ قبیلہ بکر اور تغلب کے درمیان جو ہے ایک اونٹنی کے باعث جو ہے وہ جھگڑا شروع ہوا اور اس کا سلسلہ 40 سال تک جاری رہا۔ پھر عربوں کے ارد گرد روم، ایران کی عظیم الشان سلطنتیں موجود تھیں اور ان حکومتوں کو کبھی ایسی جرأت نہ ہو سکی کہ وہ عرب خاص طور پر اہل مکہ و مدینہ کو اپنا غلام بنائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کوئی زراعت، صنعت و حرفت کے ذرائع نہیں تھے، اس لیے کسی کو بھی اس ملک کو فتح کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش نہ آئی۔ اگر کوئی یہاں آتا تو اسے جو ہے وہ ریت سے اور گرم ہوا سے واسطہ پڑتا اور وہ واپس چلا جاتا۔ ظہور اسلام سے قبل چند عرب حکومتوں کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ یہ حکومتیں خود مختار تھیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ صاحب تخت و تاج حکمرانوں کے زیر نگین تھیں۔ ان میں کچھ تو یمن کے علاقوں میں معین اور سوائی خاندانوں پر مشتمل تھیں۔ معینی خاندانوں کی حکومت جو ہے وہ نجران اور حضرموت کے درمیان کے علاقوں میں تھی۔ سوائی جو خاندان تھا ان کا علاقہ جو تھا وہ صنعا تھا۔ ان کے علاوہ روم اور ایران کی جو ہیں وہ حکومتیں تھیں۔ یمن کے حاکم ابرہہ نے ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا لیکن ناکام رہا، اللہ نے اس کے لشکر پر جو ہے وہ غول کے غول پرندے بھیجے جو منہ میں کینکریاں لیے ہوئے تھے اور ابرہہ کا جو لشکر تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر قریش کی جو ہے امتیازی حیثیت اور مکہ کی شہری ریاست، عرب کے جو ہے تمام قبائل میں قریش کو امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش جو ہے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ مکہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو ہے قریش قبائل کے سرکردہ لوگوں پر مشتمل ایک کونسل قائم تھی۔ اس کے جو ہے وہ باقاعدہ اجلاس بھی ہوتے تھے اور اراکین کی جو عمر ہے وہ 40 سال ہوتی تھی۔ کاروان تجارت بھی یہیں سے روانہ ہوتے اور وہیں واپس آتے۔ شہر کا جو نظم و نسق ہے بڑا منظم تھا۔ اسی کا انتظام جو ہے وہ قریش کے 10 مختلف قبائل میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا۔ مذہبی قیادت جو ہے بنو ہاشم کے ذمہ تھی اور فوج کی جو ہے سپہ سالاری بنو امیہ کے حصے میں تھی۔ یہ تھے بچوں
اسلام سے قبل جو ہیں عربوں کے سیاسی حالات، جو کہ آج ہم نے پڑھے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے دیکھیں گے کہ عربوں کے جو ہے وہ معاشرتی حالات وہ کیسے تھے۔ اللہ حافظ۔